يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر صنعاء شہر کے اندر ایک ملعون تھا اسود عنسی، اس نے نبوت کا دعویٰ کر لیا۔ اس نے یہ دعویٰ کر لیا کہ حضور آخری نبی نہیں ہیں، جس طرح مرزا قادیانی نے ملعون نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ تو اس نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تو حضرت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ اس کے پاس گئے، تو اس اسود عنسی نے ان سے پوچھا کہ کیا تو مجھے نبی مانتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں تجھے کبھی بھی نبی نہیں مان سکتا، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہوں۔ تو اس اسود عنسی نے بہت زیادہ آگ جلائی، اور آگ جلا کر جب آگ کے شعلے آسمانوں سے باتیں کرنے لگے تو اس نے پگھوڑے کے اندر ڈال کر حضرت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ کو اس آگ کے اندر پھینک دیا۔ احادیث کی کتابوں کے اندر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے۔ جب آگ کے اندر پھینکا گیا تو وہ آگ بالکل گلزار ہو گئی، آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کو ٹھنڈا کیا تھا۔ تو اس کے بعد حضرت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے ایک جھوٹے نبوت کے دعویٰ کرنے کے والے کے سامنے سینہ تان کر بات کی، دوسرے ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کو ٹھنڈا کیا۔ تو اس نے جب دیکھا کہ آگ ٹھنڈی ہو گئی ہے، اس کا ہم کیا کریں؟ اس نے تنگ آ کر اس کو اپنے علاقے سے نکال دیا۔ تو حضرت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ کہاں جاتے؟ سیدھا مدینہ منورہ تشریف لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا تھا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا۔ صحابہ ظہر کی نماز پڑھ کر گھروں کو جا رہے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں بیٹھے تسبیح کر رہے تھے۔ تو حضرت ابو مسلم خولانی آئے تو حضرت عمر نے دیکھا کہ یہ کوئی نیا آدمی ہے اور دور سے بڑا لمبا سفر کر کے آیا ہے۔ اس سے پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ تو وہ کہنے لگے کہ میں صنعاء شہر سے آیا ہوں۔ حضرت عمر فوراً متوجہ ہوئے۔ اس وقت ٹیلی فون موبائل کا دور تو ہوتا نہیں تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً متوجہ ہوئے۔ پوچھا کہ ہم نے سنا ہے کہ صنعاء شہر کے اندر ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، کیا یہ بات سچی ہے؟ تو ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ ہاں یہ بات سچی ہے۔ تو حضرت عمر پوچھنے لگے کہ ہم نے سنا ہے کہ وہاں پر اس نے ایک ہمارے ساتھی کو گرفتار کر لیا تھا، کیا یہ بات سچی ہے؟ اور پوچھنے لگے کہ ہم نے سنا ہے کہ اس نے ہمارے ساتھی کو آگ میں پھینکا، آگ اس کے لیے ٹھنڈی ہو گئی، کیا یہ بات سچی ہے؟ تو وہ فرمانے لگے کہ ہاں یہ بات سچی ہے۔ تو باتوں باتوں میں اندازہ لگا کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ مجھے وہ شخص تم ہی لگتے ہو۔ تو جب یہ کہا تو ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں سے آنسو برسنا شروع ہو گئے۔ آنکھوں میں آنسو برسنا اقرار کی علامت تھی کہ ہاں وہ خوش نصیب شخص میں ہی ہوں۔ تو حضرت عمر نے فوراً آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور اس کو سینے سے لگایا کہ یا اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں تو نے مجھے زندگی کے اندر اس شخص سے ملاقات کروا دی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ ٹھنڈی ہوئی تھی اور اس کے بعد اس شخص پر آگ ٹھنڈی ہوئی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو سینے سے لگایا، اس سے بڑا پیار کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ معلوم ہوا کہ حضور کے جو گستاخ ہیں، جو جھوٹے نبوت کے دعوے دار ہیں، ان کے ساتھ دوستی رکھنا، رواداری رکھنا، ان کا ساتھ دینا اور ان کا حمایتی بننا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرنے والی بات ہے۔ اور جو حضور کے گستاخوں کے خلاف کام کرنے والے ہیں، ختم نبوت کا جو کام کرنے والے ہیں، ان کا ساتھ دینا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قریب کرنے والی بات ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفارشی بنانے کا ایک عظیم ترین موقع ہے۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين۔